بصر کا حکم۔ اب یہ جان لیجئے کہ یہ گھر کے اندر کے پردے کے احکام آئے ہیں سورہ نور میں، اور سورہ نور کی تمام صورت جو ہے اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ احزاب ہے، اس میں گھر کے پردے کے باہر کے احکام ہے، یعنی نامحرموں سے۔ یا تو گھر سے باہر عورت نکلے گی تو نامحرم سامنے آئے گے، یا کوئی نامحرم آ گیا ہے گھر پر دروازے پر، تب معاملہ ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ وہاں قرآن مجید نے الفاظ استعمال کر دیے حجاب کا بھی اور ادنائے جلباب۔ ایک تو پردہ، حجاب کا لفظ وہاں سورہ احزاب میں ہے کہ اے مسلمانوں، جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کے پیچھے سے مانگو، حالانکہ وہ تو تمہاری مائیں ہیں۔ اگر کوئی دلیل دینی ہوتی تو یہاں سے یہ ملتی، ان سے کیا ضرورت ہے؟ نبی کی بیویوں سے تو کسی مسلمان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ان کے حق میں مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کی بیویاں اہل ایمان کے لیے مائیں ہیں۔ لیکن نہیں، اگر کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے وہ چیزیں مانگو حجاب کے پیچھے سے۔ اور اگر باہر نکلنا پڑے مسلمان عورت کو تو کیا کرے؟ اب یہاں لفظ آیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ بات ہے جس کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ سورہ نور میں الفاظ آئے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، میں یہ آیات ذرا پڑھ دوں گا، آخر میں اپنی تقریر کے تیزی سے ترجمہ کر دوں گا، لیکن اصل مفہوم جو ہے پہلے سمجھ لیجیے۔ گھروں میں حکم دیا کپڑے پہنو، جسم پورا ڈھکا ہوا ہو سوائے چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ اور پاؤں کے، اور کوئی حصہ جسم کا نظر نہ آئے، کپڑے باریک بھی نہ ہو کہ پہننے کے باوجود ننگی رہے عورت، اور تنگ بھی نہ ہو کہ ابھار جو ہے جسم کے وہ نمایاں۔ مزید برآں چلیے دیکھیے، ایک شخص نے، ایک خاتون نے کوئی کرتا پہن لیا ہے، ڈھیلا ڈھالا بھی ہے، دبیز بھی ہے، لیکن وہ چھاتی کے ابھاروں کا کیا کرے گی؟ لہذا اضافی بات فرمائی، اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرو اپنے گریبانوں پر۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خمار کہتے ہیں دوپٹہ، وہ دوپٹہ جو ہے اس کو اس طرح پہنو کہ تمہارے گریبانوں کے اوپر اس کا بکل آ جائے۔ یہ ہے مسلمان عورت کی تصویر، کوئی شریف مسلمان عورت، کوئی شریف زادی، اس کا نقشہ ہی ہو۔ اس کا یہ دوپٹہ صرف علامتی نہیں ہے کہ وہ رسی کی طرح گلے میں پڑا ہوا ہو اور چھلانگیں لگائی جا رہی ہوں۔ اس کے دوپٹے کا مقصد ہے سر کو ڈھانپے، گردن کو ڈھانپے، اور چھاتی کے ابھاروں کو اس کے گرد ایک بکل کی طرح پر ان کو چھپا لے، اس لیے کہ کرتے میں نہیں چھپ سکتے ہو۔ تو یہ تو ہے گھر کے پردے کے اندر، یہ تو میں عرض کر چکا، جو بھائیوں سے پردہ ہے وہ، جو باپ سے پردہ ہے وہ، جو خسر سے پردہ ہے وہ، اس میں مستثنا ہے صرف شوہر۔ گھر کے باہر آؤ تو اب یہاں خمر کی بجائے جلباب کا لفظ آیا۔ جلباب ایک بڑی لمبی سی چادر کو کہتے تھے، اور پہلے سے عرب میں ان چیزوں کا رواج تھا۔ آخری الفاظ قرآن نے ایجاد تو نہیں کیے نا، عرب ووکیبولری جو ہے اسی سے پک اینڈ چوز کیے الفاظ۔ خمار اوڑھنے کا تصور موجود تھا۔ اکثر و بیشتر عرب عورت جو ہے وہ اس کو اپنے کمر کے گرد کس کر رکھتی تھی، کام کاج میں لباس ڈھیلا ہے وہ پریشان نہ کرے اور ذرا ویسے بھی چستی رہے، تو یہ رواج تھا، کہا گیا کہ اس کو اوڑھو اور اس کے ذریعے سے اپنے گریبانوں کے اوپر بھی بکل باندھ لیا۔ دوسری چادر تھی جلباب، جب گھر سے باہر کوئی نکلتی تھی شریف عورت، عرب میں بھی تو آخر اسلام کے آنے سے پہلے بھی تو شرفا بھی تھے، اور پھر لونیاں وغیرہ جو عام ملازمائیں جس طرح ہوتی، اب بھی آپ کو جاگیرداروں کے ہاں مل جائیں گے، ایک ان کے گھر کی خواتین ہیں اور ایک ان کے جو کمی کاری ہیں ان کی عورتیں۔ تو جو ان کے شرفا کے گھرانے کی خواتین تھیں
وہ جب نکلتی تھی تو ایک بڑی سی چادر جو ہے اس کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ دیتی تھی. یہ پہلے سے تھا. اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ پہلے سے تھا قرآن مجید اس کو لے کر اور اس کے اوپر جو مزید ضرورت ہے صرف اس کا اضافہ کرتا ہے. جو کچھ پہلے سے تھا اگر کچھ میں کوئی غلط چیز ہے تو اس کو تو نکال دے گا، مائنس کر دے گا، اور کوئی چیز مزید اس میں ضروری ہے حکمت تشریح کی روح سے تو وہ اس کو بڑھا دے گا. یہی شریعت بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بلو پرنٹ کیا ہے؟ عرب کے جو رواجات پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ بیسس ہے، اس میں مائنس کرنی وہ چیزیں جو غلط شامل ہو گئی تھی. اس لیے کہ عرب کے یہ رواج آخر کہاں سے آ رہے تھے؟ ان کے جد امجد تھے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ ایسے ہی نہیں تھے، یہ خود رو جنگل نہیں تھا. اس کے جنگل، اس باغ کے لگانے والے، اس کے باغبان ابراہیم تھے علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا وہاں ساری چیزیں تو غلط نہیں تھی. تو بنیادی ڈھانچہ برقرار رکھا اور جو اس میں غلط چیز بعد میں شامل ہوئی اس کو کاٹ دیا، اور جو چیز ضرورت تمدنی کے تحت مزید ضروری ہو گئی اس کا اضافہ کر دیا. یہ ہے اصل شریعت محمدی کا فلسفہ. یہ ہے. چنانچہ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ جو تم جلباب اوڑھتی ہو گھر سے باہر نکلتے ہوئے، اس کا ایک کونا اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو. اور مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی تشریح میں جانے کی، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ نقشہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس جلباب کی ہی بدلی ہوئی شکل برقع ہے. اب اگر آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اس طرح کی اور اسی کا ایک کونا جو ہے اپنے چہرے کے آگے بھی لائی ہے کوئی خاتون، اور کہیں سے سمیٹ کر ایک آنکھ سے وہ اپنا راستہ دیکھ رہی ہے، اس کی بہترین اگر دیکھنی ہو تصویر تو آج بھی کبھی جا کر کسی دیہاتی ایرانی خاتون کو دیکھ لیجیے. اس طرح ڈھکی ہوتی ہیں وہ اپنی طویل چادر میں. ہمارے ہاں کی بیگمات نے چادروں کا ڈیزائن تو ان سے لے لیا ہے، وہ بندکیاں پڑی ہوئی چادریں، بڑی خوبصورت سی چادریں، لیکن وہ پہنتی ہیں اسے بڑی شان استغنا کے ساتھ. اس کو کوئی اس سے اپنے آپ کو چھپانا تو پیش نظر نہیں ہے، وہ تو پڑی ہوتی ہے بڑے اطمینان سے. جو وہ پہنتی ہیں ایرانی خواتین، جس طرح انہوں نے اس کو ایک ہاتھ سے اس طرح پکڑا ہوا ہوتا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا ان کی ٹریننگ ہے کہ سوائے ایک آنکھ کے مجال نہیں کہ آپ کو چہرے کا کوئی حصہ نظر آ جائے، اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرے ہاتھ میں ان کے سامان بھی ہوگا یا کوئی بچہ ہوگا. اس چادر کے لیے بہرحال ایک ہاتھ رک جائے گا. یہ ہے وہ بات کہ جس کی وجہ سے اس چادر کی جگہ برقعے نے لی. یہ جو ایک ہاتھ رک جاتا ہے اس میں جو تنگی ہو گئی، کہیں فرض کیجئے کہ بچے کو بھی گود میں لینا ہے اور کوئی چیز بھی ہاتھ میں اٹھا کر چلنا ہے تو کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، بچے کو بھی گود میں لینا ہے اور کوئی بوتل دوائی کی جو ہے وہ بھی ہاتھ میں لی تو کیا؟ اس ضرورت نے یہ برقع بنوایا، ورنہ برقع جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سازش کی ہو اسلام کے خلاف اور مسلمان عورت کو برقع اڑا دیا ہو، معاذ اللہ. یہ در حقیقت اسی جلباب کی بدلی ہوئی شکل ہے. اس پر ہمیں اصرار نہیں ہے کہ برقع ہو، لیکن جلباب ہو تو اس شان کے ساتھ ہو. یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر چہرہ کھلا ہے تو پھر وہ تقاضا جو ہے پردے کا وہ پورا نہیں. اب یہ حجاب کا لفظ قرآن کا ہے، میں کہیں سے نہیں لایا ہوں، اور جلباب کا لفظ قرآن کا ہے. یہ الفاظ آئے دونوں کہاں؟ یہ سورہ احزاب میں، اس لیے کہ وہاں جو پردہ ہے وہ نامحرموں سے پردہ یا گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پردہ، اس کا بیان ہے. اور اوڑھنیوں کے بکلوں کا ذکر اور غض بصر کا ذکر یہ سورہ نور میں ہے، اس لیے کہ یہ گھر کے اندر کے پردے کا بیان. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ ان داعیات اور محرکات کا دروازہ بند کر دیا جائے جس سے زنا کی طرف رغبت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، یہ زبان بھی زنا کرتی ہے، یہ کان بھی زنا کرتے ہیں. شرمگاہ سے تو اس عمل کی تکمیل ہوتی ہے. نامحرم پر آنکھ پڑی اور اس نے لذت لی، زنا ہو گیا. یہ آنکھ کا زنا ہے. دوسری طرف پلٹ کر نگاہ ڈالی، زنا کر لیا. آنکھ نے زنا کر لیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اے علی صرف ایک مرتبہ کی نگاہ معاف ہے، وہ تو انسان غیر ارادی طور پر. دوبارہ پلٹ کر نگاہ اگر گئی تو وہ معاف نہیں ہوئی.
اب اگر کسی عورت کی آواز سن کر کان لذت لے رہے ہیں نامحرم کی تو یہ کان کا زنا ہے، اور اگر یہ زبان کہیں استعمال ہو رہی ہے اپنی تمنا کے اظہار میں تو یہ زبان کا زنا ہو رہا ہے۔ فرج جو ہے شرمگاہ وہ تو اس فعل کی تکمیل کرنے والی بات ہے، لہذا اب سب کا راستہ روکنا ہے، آنکھوں کی زنا کا راستہ روکو، کانوں کی زنا کا راستہ روکو۔ حکم دیا گیا کہ عورت اگر اس نے زیور پہنا ہوا ہے تو اس طرح پاؤں مار کر نہ چلے کہ زیور کی جھنکار پیدا ہو، کہ لوگوں کا ذہن ادھر متوجہ ہو۔ یہ بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ضرور ہی کہیں بولنا پڑے تو بھی مسلمان عورت اپنی آواز میں ایسی کرختگی پیدا کرے بجائے لوچ کے۔ یہ لوچ جو ہے عورت کی آواز کا لوچ، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر اسی لوچدار آواز میں گفتگو ہوئی تو قرآن نے تو کوئی چیز ایسی مبہم نہیں چھوڑی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بدطینت بدسرشت انسان کے دل میں کوئی امید پیدا ہو جائے۔ ایسے کرس انداز میں بات کرو کہ کسی کے ہوش ٹھکانے آ جائے، وہ اگلی بات کرنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ جو ضرورت کی حد تک بات ہے وہ بات ہو، لیکن اس میں بھی کرختگی۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی اس آواز کے اندر کہیں خضوع، کوئی پستی اور لوچ کی کیفیت پیدا نہ کرو۔ تو عورت کے تو صرف جسم کا پردہ نہیں ہے، اس کی آواز کا پردہ ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، دیانتاً اپنے سینوں میں جھانکیے، اپنے دلوں کو ٹٹولیے، گریبانوں میں جھانکیے۔ ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو یا نہیں ماننا، یہ منافقت صحیح نہیں ہے۔ مانیں گے لیکن نہیں مانیں گے، یا تو مجھے بھی بتا دیجئے کہ تم قرآن کو غلط سمجھ رہے ہو، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ لیکن اگر یہ نہیں اور یہ قرآن، اگر یہ یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر کہاں سے کھرچیں گے ان آیات کو؟ کیسے ان تمام احکام کو پس پش ڈال دیا گیا؟ ایک رو آئی ہے تہذیب مغرب کی اور اس نے ہمارے سارے نقشے جو ہے کھریڑ کر رکھ دیے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہو جائیں اس کے ہاں سے پردہ رخصت، جو ذرا معاشرے میں نمایاں ہو جائے معلوم ہوا کہ اب وہ دقیانوسیت کی تہمت جو ہے لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر اسلام بھی دقیانوسیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بیک ٹو دی قرآن تو دقیانوسیت تو ہو گئی، 1400 سال پہلے ہم لے جانا چاہتے ہیں آپ کو۔ صاف کہیے، ہمیں منظور نہیں، ہمیں پسند نہیں۔ میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یہ جو قابل شکر بات ہے یہ ہمارے لیے ہمارے جرم کو اور دوہرا بنانے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں جو عظیم مفکر پیدا ہوئے علامہ اقبال، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ کوئی بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والا انسان تو نہیں تھا، وہ اس وقت یورپ گیا تھا جبکہ یورپ جانا کسی کسی کے نصیب میں ہوتا تھا۔ آج کی طرح کی بات تھوڑا ہی تھی کہ ہر میر پوریا جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے انگلستان میں، لیکن یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے اس سماجی نظام پر اتنا اعتماد تھا علامہ اقبال، پردے اور سطر کے ان احکام پر اتنا وثوق تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ان کے اندر کہیں معذرت خواہانہ انداز پیدا نہیں ہوا، کہیں اپولوجیٹک انداز نہیں ہے، وہ پردے کے اور سطر کے دونوں کی شدت سے قائم۔ تو ہم پر تو دوہری حجت ہو گئی، اللہ کی حجت اور اللہ کے رسول کی حجت تو ہے ہمیشہ سے۔ آخر سنت رسول کے ساتھ ہماری خواتین کے لیے اسوہ کون ہوں گی؟ ازواج مطہرات، حضور کی بنات مطہرات۔ حضور کی بیویاں اسوہ ہیں یا حضور کی بیٹیاں اسوہ ہیں؟ ایک بڑے شقی انسان نے، یہ جس زمانے میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ایک خط شائع ہوا تھا، یہ دور جو ہے قلم اور کرتاس کے بھی فتنے کا دور ہے۔
جس کے جی میں آتا لکھنا شروع کر دیتا، قلم اٹھاتا ہے، اور کوئی کسی کے باپ کا سے اجازت لینی نہیں ہے، وہ کتاب شائع کر دے، پمفلٹ شائع کر دے۔